دشمنی احمد پہ شدت کیجئے. سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا والکرم والہ وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی. بابون بھی پڑھ سکتے ہیں اور بابا بھی پڑھ سکتے ہیں جی اور باب بھی پڑھ سکتے ہیں. جی اور کیف کان بدء الوحی بھی ہے اور کیف کان بدو الوحی بھی ہے. جی انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة ابن وقاص الليثي علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حمزے میں ذکر جائے گی جی او إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اب یہ باب انہوں نے یہ باندھا کہ حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی طرف وحی کا آغاز کیسے ہوا، وحی کی ابتدا کیسے ہوئی. اور ایک باب یہ کہ بدو الوحی ہے. بدء کے معنی ابتدا کے ہیں اور بدو کے معنی جو ہے ظاہر ہونے کے ہیں. حضور کی طرف جو وحی ہوتی تھی اس کا ظہور جو ہے وہ کیسے ہوا. تو باب یہ باندھا ہے، اس کے تحت اس حدیث کے بعد جو حدیثیں ذکر کریں گے ان میں وحی کی کیفیات اور وحی جو ہے وہ کیسے کیسے آتی ہے اس کا جو ہے وہ ذکر ہوگا. یہاں پر جو باب انہوں نے باندھا ہے اس کے تحت جو حدیث لائے ہیں بظاہر اس حدیث کی اس باب سے کوئی مناسبت نہیں ہے. تو اب یہ ان کے شاگردوں کا تصرف ہو یا کسی اور کا تصرف ہو، ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ حدیث اس باب سے پہلے آتی ہے اور پھر یہ باب ان احادیث کے لیے جو انہوں نے ذکر کی ہیں وحی کے طریقے بتائے ہیں. جن احادیث میں وحی کا ذکر ہے کہ حضور نے فرمایا کہ کبھی میرے پاس جو ہے وہ فرشتہ آتا ہے اور کبھی میرے پاس وحی ایسے آتی ہے کہ جیسے گھنٹی کی آواز، اور یہ میرے اوپر جو ہے وہ جو سخت، اس کی سختی زیادہ ہوتی ہے. اور پھر جب وہ وہی مکمل ہو جاتی ہے اور مجھ سے اس تھوڑی دیر تک اس کا سلسلہ جب عارضی طور پر منقطع ہوتا ہے تو جو فرشتے نے مجھ سے کہا وہ میں اس کو یاد کر چکا ہوتا ہوں.
یہ میں حدیث کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، اور حضرت عائشہ سے غالباً ہے یہ حدیث کے، یہ بھی فرمایا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا جاتا تھا، حضور خواب دیکھتے تھے، اور جو خواب دیکھتے تھے تو اس کی تعبیر ایسے آتی تھی جیسے کہ مثل فلق الصبح، جیسے سفیدہ سحر اور صبح کی سفیدی جیسے پھوٹتی ہے، اس کی فوق پھوٹتی ہے، ویسے ہی چمکدار اور تابناک اس کی تعبیر جو ہے وہ آتی تھی۔ اور اس کے بعد پھر ایک حدیث انہوں نے وہاں پر یہ ذکر کی ہے کہ حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے۔ یہ نبوت کے ظہور سے پہلے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت تو آپ کو بہت پہلے سے ہی دے دی گئی تھی، لیکن یہ ہے کہ آپ نے باقاعدہ طور پر اپنی نبوت کا جب اعلان فرمایا ہے، اس اعلان نبوت سے پہلے، بعثت سے پہلے، حضور کا حال یہ تھا کہ تفکر کے لیے اور اپنے رب کی عبادت کے لیے وہ تشریف لے جاتے تھے اپنے گھر سے دور غار حرا میں، اور وہاں اوپر یتحنسوا کا لفظ آیا ہے کہ تعبد، عبادت کے لیے جو ہے وہاں پر جو ہے تشریف لے جاتے تھے، اور کھانے پینے کا سامان جو ہے وہ متعدد راتوں کے لیے جو ہے وہ رکھ لیتے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ لگا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے مکہ شریف میں بظاہر کسی سے کوئی کتاب نہیں پڑھی، پڑھنا لکھنا سیکھا نہیں، ماں کے پیٹ سے جیسے پیدا ہوئے تھے اسی حال پر جو ہے وہ رہے، یعنی امی اس کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہو اسی حالت پر قائم رہے۔ تو یہ حضور کا وصف کمالی ہے کہ ہر شخص جیسا ماں کے پیٹ سے پیدا ہو اگر اسی حالت پر رہ جائے تو یہ اس کے لیے عیب ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، اس کو کچھ نہیں آتا۔ لیکن یہ حضور کا یہ وصف کمالی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا کیے گئے اس حال پر کہ اپنی جبلت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی جبلت میں اور ان کی اصل خلقت میں اپنی معرفت کو ودیعت رکھا، اور یہ حضور کا تو وصف کمال ہے ہی، اور یہ بدرجہ عتم حضور میں جو تھا ہی، ہر نبی کو نبوت سے پہلے ہی اس کو نبوت، اگر دنیا میں نبوت بعد میں ملتی ہے تو اس کو اس حالت پر پیدا کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی معرفت اور اس کی طبیعت کا میلان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف اس کو تو حضور کی بھی طبیعت جو ہے وہ حالانکہ مشرکین کے ماحول میں، بت پرستوں کے ماحول میں حضور نے اپنی آنکھ کھولی، لیکن اس کے باوجود جو ہے جب حضور سینہ شعور کو پہنچے تو ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے، اور باقاعدہ طور پر جو ہے وحی کا سلسلہ آنا نہیں شروع ہوا ہے، لیکن تشریف لے گئے اور وہاں پر جو ہے اپنے رب کے تفکر میں اور اپنے رب کی یاد میں جو ہے وہ سب سے الگ گوشہ نشینی کے طور پر جو ہے رہتے تھے، یہاں تک کہ
فرشتہ حاضر ہوا جبریل امین، اور انہوں نے جو ہے یہ کہا کہ اقرا، یعنی سب سے پہلی جو وحی آئی ہے وہ حضور پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اقرا، آپ پڑھیے۔ اور حضور نے فرمایا کہ میں نہیں پڑھوں گا، ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھوں گا، میں پڑھنے والا نہیں۔ اب وہابی لوگ جو ہے، دوسرے لوگ جو ہے وہ اس کا ترجمہ یہ کر دیتے ہیں کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، حالانکہ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ ما انا بقارئ کا ترجمہ یہ ہے کہ میں پڑھوں گا نہیں، مطلب یہ ہے کہ میں تفکر میں اپنے رب کی جو معرفت اللہ تبارک و تعالی نے جو مجھے اصل بدو فطرت سے مجھ کو جو عطا کی ہے، میں اس میں جو ہے مصروف ہوں، اور اس میں مجھے لذت اتنی آ رہی ہے، تم بیچ میں کیوں دخل دے رہے ہو؟ تو میں نہیں پڑھوں گا، تمہارے کہنے سے نہیں پڑھوں گا۔ تو انہوں نے جو ہے حضور کو گلے سے لگایا، سینے سے لگایا، اور زور سے ان کو جو ہے دبوچا، پھر چھوڑ دیا، پھر سونے سے لگایا، پھر چھوڑ دیا، پھر سینے سے لگایا، پھر چھوڑ دیا۔ تو یہ من جانب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو ہے یہ ان کو جبریل امین کو مأمور کیا گیا کہ تلقی وحی کے لیے جو ہے حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا سینہ جو ہے وہ مستعد ہو جائے، اس لیے کہ وحی کی شدت جو ہے یہ ایسی شدت ہے کہ آپ نے احادیث میں یہ سنا ہوگا کہ زید بن ثابت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ حضور کے کاتب وحی ہیں، اور حضور سے انہوں نے جو ہے براہ راست وحی الہی جو ہے وہ سن کر کے لکھی، اور حضور پر جو وحی الہی کا نزول ہو رہا تھا اس حالت کو حضور کی جو ہے انہوں نے دیکھا، دیدار کیا، اس حالت میں حضور کا دیدار کیا، یہ ان کا جو ہے مرتبہ ہے۔ تو ایک مرتبہ وحی نازل ہو رہی تھی، اور وہ بھی کوئی بہت بڑی اور ایسی آیت نہیں تھی کہ جس کے نزول میں جو ہے وہ دیر لگی ہو۔ ایک حضور کے صحابی تھے غالباً عبداللہ ابن ام مکتوم، جو نابینا تھے، تو اب حضور پر یہ وحی نازل ہوئی، جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں حضور کے ساتھ اور اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں، ان کا مرتبہ بیان کیا گیا۔ تو اس میں یہ فرمایا گیا کہ لا يستوي القاعدون من المؤمنین فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین درجہ، کہ بیٹھے رہنے والے جو ہے مسلمان وہ ان کے برابر نہیں ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کرنے والوں کا درجہ جو ہے وہ ان بیٹھے رہنے والوں پر جو ہے بلند کیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو ہے وہ حاضر ہوئے، انہوں نے کہا حضور مجھے جہاد کی رغبت ہے، جہاد کی مجھے خواہش ہے، لیکن میری آنکھ نہیں ہے، مجھ میں جو ہے مطلب جہاد کی طاقت نہیں ہے، میں دیکھ نہیں سکتا ہوں، جہاد میں کیسے کروں گا؟ حضور اتنا استثناء فرما دیا جائے غیرو للضرر، یہ ابھی وہ کہہ ہی رہے تھے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ آیت زید بن ثابت سے فرمایا کہ یہ لکھ لو، ابھی وہ کہہ ہی رہے تھے کہ حضور پر ایک کیفیت طاری ہوئی، اور حضور کی رانوں سے زید بن ثابت کی ران جو ہے وہ ملی ہوئی تھی، اور حضور اپنی ران مبارک جو ہے زید بن ثابت کی
ران پر جو ہے مطلب ہے کہ رکھے ہوئے تھے، اس طور پر جو ہے بیٹھے ہوئے تھے، یہ ان کا نصیب ہے، ان کا یہ مرتبہ ہے. لیکن اس قربت کے باوجود جو ہے کسی صحابی کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ کہہ دے کہ ہمارے جیسے ہیں. کسی کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ کہہ دے کہ ہمارے بڑے بھیا ہیں. حالانکہ رشتہ داریاں بھی تھیں، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ بڑے بھیا ہیں یا ہمارے جیسے ہیں، بلکہ ان کو یہی سمجھا کہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اب جو ہے حضرت زید بن ثابت یہ کہتے ہیں کہ حضور کے جو ہے ران مبارک کا جو ہے میرے اوپر ایسا بوجھ ہوا کہ حتیٰ کادت فخذی ان ترفع، میری ران لگتا تھا کہ ٹوٹ جائے. تو یہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پر جو وحی کا بوجھ تھا اس کا ادراک جو ہے زید بن ثابت نے کیا. اور یہ وحی کا بوجھ جو ہے یہ کیسا بوجھ ہے تو قرآن خود فرماتا ہے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض فابین ان يحملنها. فابین ان يحملنها. نہیں، یہ دوسری آیت ہے. ولو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر یہ قرآن ہم اگر جو ہے کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو تم اس کو دیکھتے کہ پہاڑ جو ہے وہ جھک پڑتا اور اللہ کے ڈر سے جو ہے وہ پارا پارا ہو جاتا. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو کیسی طاقت تلقی وحی کے لیے اللہ نے دی ہے کہ انسانوں میں تو وہ طاقت ہے ہی نہیں، پہاڑ میں بھی وہ طاقت ہے. تو یہ حضور کا جو ہے مرتبہ. تو اب جو ہے وہ یہ جو انہوں نے ضم صدر کیا کہ کاہے کے لیے کہ اللہ کی طرف سے گویا کہ ان کو جو ہے یہ مقرر کیا گیا کہ حضور کا سینہ تلقی وحی کے لیے جو ہے مستعد ہو جائے. اب وہ کہہ رہے ہیں اقرا پڑھو، فرما رہے ہیں ماں نہ بقارہ، میں نہیں پڑھوں گا. جب کہا اقرا بسم ربک الذی خلق تو حضور نے پڑھنا شروع کر دیا. پڑھو اس کے نام سے جس نے جو ہے پیدا فرمایا. خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا فرمایا جمے ہوئے خون سے. اقرا وربک الاکرم، تم پڑھو، تمہیں کسی پڑھانے والے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارا رب اکرم جو ہے پڑھانے کے لیے تمہیں جو ہے وربک الاکرم، اور تمہارا رب اکرم کرم والا رب جو ہے الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ وہ ہے جس نے جو ہے دوسروں کو جو ہے قلم کے ذریعے سے سکھایا ہے، اور انسان کامل محمد الرسول اللہ کو بے واسطہ قلم سے کچھ کامل محمد الرسول اللہ کو وہ کچھ سکھا دیا جو نہیں جانتے تھے. اب اس کے عموم میں جو ہے سب آ گیا. اگنوں کا بھی علم آ گیا، پچھلوں کا بھی علم آ گیا، قیامت تک جو کچھ ہے، اور اللہ کی ذات و صفات کی وہ معرفت کہ جو انہی کا حصہ ہے وہ سب اس کے اندر جو ہے. تو یہ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن یہ ہے کہ اب یہ کسی شاگرد کا تصرف ہے، کس کا تصرف ہے. لہذا مطلب ہے کہ یہ جو ہے حدیث جو یہاں پر آ رہی ہے اس کو تو اس باب سے کوئی مناسبت نہیں ہے. لیکن کیوں لے کر کے آئے حضرت امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ؟ تو امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا کمال یہ ہے کہ آپ پوری بخاری پڑھ جائیے شروع سے لے کر کے اخیر تک. اپنی طرف سے انہوں نے بہت تھوڑا کہا ہے. جو کچھ کہا ہے وہ سب سرکار کی حدیث ہے. سرکار کی حدیث ہے یا سرکار سے جن لوگوں نے جو ہے حدیث سنی ان صحابہ کے اقوال ہیں، آثار ہیں، اور اپنی طرف سے بہت تھوڑا انہوں نے کہا ہے. تو یہاں پر بات یہ ہے کہ مصنفین کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ مقدمۃ الکتاب کے طور پر خطبۃ الکتاب جو ہے کوئی پریفیس اور فارورڈ
جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، وہ لکھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. تو یہ بھی بھائی مطلب ہے کہ اللہ کی تعریف ہے، لیکن یہ اس کا اپنا کلام ہے نا، یہ اس کا اپنا کلام ہے. تو چونکہ امام بخاری جو ہے حضور کی حدیث کو جمع کر رہے ہیں، لہذا انہوں نے جو ہے یہ سوچا کہ میری طرف سے کچھ نہ ہو، خطبۃ الکتاب اور مقدمۃ الکتاب بھی حضور ہی کی حدیث، لہذا جو ہے یہ حدیث لے کر کے آئے. حدیث میں جو ہے انہوں نے جو ہے یہ حدیث، علم حدیث میں شروع کرنے والے کو یہ تنبیہ کی کہ بغیر اخلاص کے جو ہے کوئی کام نہیں بنتا. اخلاص سے اگر جو ہے کام لوگے تو تمہارا کام بنے گا. اور وہ حدیث جو ہے اخلاص کی تنبیہ کرنے والی حدیث ہے، جو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی روایت سے امام بخاری نے جو ہے اپنی سند سے حضرت عمر ابن خطاب سے روایت کیا، اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کو سنا ممبر پر فرماتے تھے انما الاعمال بالنیات. سبحان اللہ. اعمال اپنی نیتوں سے مربوط ہیں. اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ کاہے پر ہے؟ نیتوں پر ہے. اب اس میں جو ہے مشہور اختلاف ہے حنفی و شافعی کا، اور امام شافعی نے جو ہے وہ ہر عمل کے لیے خواہ وہ مقصود لذاتی ہی ہو یا مقصود لذاتی ہی نہ ہو، تو ہر عمل کے لیے انہوں نے جو ہے نیت کو شرط کیا. لہذا ان کے نزدیک وضو بھی جو ہے بغیر نیت کے صحیح نہیں ہے. لیکن ہمارے امام اعظم یہ فرماتے ہیں کہ وہ اعمال جو کہ مقصود لذاتی ہی ہیں ان میں نیت جو ہے وہ شرط ہے. اگر نیت نہیں کرے گا نماز تو وہ عمل نہیں ہوگا. جیسے روزہ ہے، جیسے نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، کہ یہ اعمال مقصودہ لذاتہا ہے. تو ان میں مطلب یہ ہے کہ اگر نیت کرے گا تو وہ عمل جو ہے ہو جائے گا، صحیح ہوگا، اور عمل نیت نہیں کرے گا تو عمل نہیں ہوگا. لیکن یہ کہ وضو وغیرہ جو ہے یہ اعمال مقصودہ لذاتہا نہیں ہے، بلکہ یہ وسیلہ ہے اس نماز کا. لہذا مطلب ہے کہ اس میں جو ہے نیت جو ہے وہ شرط نہیں ہے. ان کی دلیل جو ہے بہت مشہور ہے. اصول الشافعی آپ پڑھاتے ہیں اور آپ نے جو ہے مطلب ہے کہ پڑھایا ہوگا کہ خبر واحد سے جو ہے مفہوم کتاب پر جاتی جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اور مفہوم کتاب یہ ہے اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وضو کی ماہیت یہ بتائی کہ اپنے چہرے پر دھو لو، جو چہرے کی حد ہے. فقہ کی کتابوں میں جو حد چہرے کی بتائی گئی ہے عرض میں اور طول میں، اتنا مطلب ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے دھو لو کافی ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اپنے جو ہے ہاتھوں کو جو ہے یہاں سے لے کر کے یہاں تک جو ہے کونیوں تک دھو لو، اور اپنے سروں کا جو ہے مطلب ہے کہ مسح کر لو، چوتھائی سر کا مسح کر لو یا کل سر کا مسح کر لو یا ایک بال کا مسح کر لو. اب یہ اعلیٰ اختلاف المذاہب جو ہے، جیسے مطلب ہے کہ ہمارے امام اعظم کے نزدیک جو ہے چوتھائی سر کا مسح کافی ہے، امام مالک کے نزدیک جو ہے استیعاب راس کی شرط ہے، اور امام شافعی کہتے ہیں کہ ایک دو بال بھی اگر ہو جائے گا تو مطلب ہے کہ وہ مسح جو ہے ہو جائے گا. تو مسح بس سر اور وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پیروں کو جو ہے دونوں ٹخنوں تک جو ہے وہ دھو لو. اب کعبین سے یہاں پر مراد جو ہے وہ جو طہارت میں ہے وہ یہ حصہ جو ہے، یہ حصہ جو ہے وہ مراد ہے. اور کعبین جو ہے جو آیا ہے کتاب الحج میں، احادیث حج میں جو مطلب ہے کہ کعبین آیا ہے، اس سے مراد مطلب یہ ہے کہ وہ ہڈی ہے جو کہ وسط قدم میں، جو پیر کے بیچوں بیچ حصے میں جو ہے جو ہڈی ابری ہوئی ہوتی ہے جہاں پر کہ آدمی تسمہ باندھتا ہے. اب تو وہ تسمے والا جو ہے شاید جوتا چلتا نہیں ہے، تسمے والا جوتا جو ہے مطلب ہے کہ چلتا نہیں ہے. پہلے وہ سینڈل وغیرہ چلتے تھے تسمے والے، تو یہاں پر تسمہ بنتا تھا. تو اس میں یہ ہے کہ حاجی کو جوتا پہننا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اب اگر مطلب ہے کہ وہ پہننا چاہتا ہے اور پہننے کی ضرورت ہے
پتھریلی زمین ہے، کٹیلی زمین ہے، تو کیسے جو ہے راستہ طے کرے گا؟ تو کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اگر اس کا جوتا بند ہے تو وہاں تک کاٹ لے، اور جو تسمہ جہاں پر باندھا جاتا ہے اتنی جگہ کو مطلب ہے کہ چھوڑ دے، وہ کھلی رہے، تو ایسا جوتا جو ہے وہ پہن سکتا ہے۔ کتاب الحج میں جو ہے وہ مراد ہے، اور کتاب الوضو میں جو ہے یہ جو ہے جو یہ ہڈی جو ہے یہ مراد ہے۔ تو خیر بہرحال اب یہ وضو کی حقیقت ہے۔ اب اس پر نیت کی ذاتی جو ہے وہ ہمارے امام اعظم یہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر نیت کی شرط نہیں لگائی ہے، مطلقاً فرمایا ہے۔ اب حدیث سے جو خبر واحد سے جو ہے ذاتی کی جائے گی تو مفہوم کتاب پر ذاتی لازم آئے گی، اور کتاب اللہ کا نسخ لازم آئے گا، اس کے حکم کا نسخ لازم آئے گا خبر واحد سے، اور یہ جائز نہیں ہے۔ خیر اس میں جو ہے اب اس میں جو ہمارے امام اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے مؤید جو ہے جو اس حدیث میں بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ خود حدیث میں بھی جو ہے امام اعظم کی مؤید جو ہے ایک بات یہ ہے کہ یہ حدیث حضور نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی عام، اور اس میں یہ فرمایا کہ جس کی ہجرت اللہ کی طرف ہو اور اس کے رسول کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف ہے، یعنی اس کی ہجرت مقبول ہے۔ اور جس نے ہجرت کی کسی عورت کے لیے کہ اس سے نکاح کرے، یا دنیا کے لیے کہ دنیا کا مال حاصل کرے، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ تو سرکار کا یہ معاملہ تھا کہ اگر کسی شخص سے کوئی جو ہے بات سرزد ہوتی تھی تو حضور کو جو ہے خبر ہوتی تھی کہ اس نے یہ کام کیا، لیکن خاص اس شخص کے لیے نہیں کہتے تھے اور اس کو نامزد کر کے نہیں کہتے تھے، تو پردہ پوشی بھی مقصود ہوتی تھی۔ اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ حکم جو ہے وہ عام ہو، یہ کرے وہ کرے، سب کے لیے حکم عام ہے۔ تو اب ایک صاحب تھے، ان کا جو ہے لوگوں نے جو ہے مہاجر ام قیس نام رکھ دیا۔ ام قیس مدینہ شریف میں ایک عورت رہتی تھی، اس نے کہا کہ مجھ سے اگر تم کو نکاح کرنا ہے، وہ نکاح کرنے کے اس سے جو ہے شائق تھے، تو کہا کہ نکاح کرنا اگر مجھ سے تم کو نکاح کرنا ہے تو تمہیں مدینے میں جو ہے آنا پڑے گا ہجرت کر کے۔ تو انہوں نے جو ہے ہجرت کی تو بظاہر لوگوں کے ساتھ جو ہے یہ ہوا کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ ہجرت کر رہے ہیں حضور کے حکم سے، اور جو ہے مکے سے جو ہے مدینہ شریف جا رہے ہیں، یہ مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے تو بظاہر یہ سمجھا، لیکن ان کے دل میں یہ تھا کہ میں اس عورت سے جو ہے نکاح کروں گا۔ تو حضور نے ان کا پردہ بھی رکھ لیا اور ایک عام حکم جو ہے تنبیہ اخلاص کے یہ بتا دیا کہ جس کی جیسی نیت اس کے لیے ویسا ہی، ہاں وہ جیسی نیت ہوگی ویسا ہی اس کا جو ہے پھل پائے گا۔ تو یہاں پر جو ہے یہ فرمایا فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها او امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، جس کی ہجرت جو ہے اس کے لیے ہو جو دنیا کمانا چاہتا ہو، یا عورت کے لیے ہو کہ اس عورت سے جو ہے مطلب نکاح کرنا چاہتا ہو، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ تو یہاں پر جو ہے ہمارے امام اعظم کے لیے مؤید کیا بات ہے کہ اگر نیت ہجرت میں شرط ہوتی، ہر عمل میں جو ہے اگر نیت شرط ہوتی تو ہجرت میں بھی نیت شرط۔ اب مطلب یہ ہے کہ ہجرت میں اگر نیت شرط ہوتی تو صحت کے لیے اگر ہجرت نیت شرط صحت ہوتی تو حضور یہ فرماتے کہ تمہاری ہجرت صحیح نہیں ہوئی، پھر جاؤ مکے اور پھر جو ہے خالص نیت ہجرت سے جو ہے اللہ اور رسول کی طرف نیت کر کے جو ہے پھر آؤ مدینہ تمہاری یہ نہیں فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شرط ثواب ضرور ہے نیت، ہاں کہ لیکن دو حکم دو طرح کے ہیں، ایک حکم دنیا ہے اور ایک حکم آخرت ہے۔ تو حکم آخرت میں جو ہے ثواب کی نیت ہوگی تو ثواب جو ہے ملے گا، اور احکام دنیا میں جو ہے مطلب ہے کہ ہر حکم میں جو ہے نیت جو ہے وہ شرط نہیں ہے، لہذا حضور نے یہ نہیں فرمایا۔ اچھا اب یہاں پر جو ہے یہ
انہوں نے اپنے شیخ حمیدی سے یہ روایت کی اور مسلم میں بھی جو ہے یہ ہے، اور انہوں نے بھی جو ہے دوسری جگہوں پر جو ہے اس حدیث کے ٹکڑے کو جو ہے وہ روایت کیا جو یہاں پر نہیں ہے۔ حدیث کا وہ ٹکڑا یوں ہے، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله سبحان اللہ سبحان اللہ ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها۔ تو دوسرا ٹکڑا روایت کر دیا، پہلا ٹکڑا روایت نہیں کیا۔ تو اب یہاں کیوں نہیں روایت کیا؟ اس میں جو ہے بہت لوگوں نے جو ہے ان کے اوپر جو ہے تنقید کی اور بہت لوگوں نے وہ کیا، تو امام اور لوگوں نے یہ کہا کہ بخاری کے لیے جو ہے اس میں کوئی عذر نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے شیخ حمیدی جن سے جو یہ روایت کر رہے ہیں اس حدیث کو، انہوں نے جو ہے اس ٹکڑے کو روایت کیا ہے، تو انہوں نے روایت کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت امام ابن حجر رضی اللہ تبارک و تعالی انہوں نے فتح الباری میں یہ بتایا کہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی حکمتیں جو ہیں وہ بہت دقیق ہیں، یہاں تک کہ یہ کہا گیا کہ فقہ البخاری فی التراجم، بخاری کا فقہ جو ہے اور ان کی جو ہے تفقہ فی الدین جو ہے وہ ان کے تراجم میں جو ہے پوشیدہ ہے۔ تو چونکہ امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ تنبیہ کر رہے ہیں اخلاص پر، تو اخلاص کے اندر کا اس اخلاص کا معاملہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے مطلب ہے کہ اخلاص جو ہے اس طور پر جو ہے اخلاص بجا لائے کہ اس کے اندر تزکیہ نفس کا شائبہ بھی نہ ہو۔ ہاں، اور اخلاص کا لوگ صوفیہ نے یہ کہا ہے کہ اخلاص یہ ہے کہ تم اخلاص کی نیت رکھو اور تم مطلب ہے کہ اس اخلاص کے اوپر نظر مت رکھو، کہ تم جو ہے دل میں یہ سمجھو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہے خالصاً یہ کام کر رہا ہوں، نیت بالکل اخلاص کی ہو، لیکن پھر اس اخلاص کی طرف بھی جو ہے مطلب ہے کہ تمہاری نیت نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں تزکیہ نفس نہیں ہو جائے۔ تو اب امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے یہ سوچا کہ میں جو ہے یہ مقدمۃ الکتاب کے طور پر یہ حدیث لکھ رہا ہوں تو کہیں اپنے نفس کی تعریف کا شائبہ نہ ہو، تو اس لیے جو ہے انہوں نے اتنا ٹکڑا جو ہے یہاں پر جو ہے تزکیہ نفس سے اپنی براءت کے لیے جو ہے اس کو حذف کر دیا، اور یہ ان کی شان ہے، بہت جگہ پر جو ہے یہ تصرف کرتے ہیں کہ احادیث میں جو ہے اپنی حکمتوں کے اعتبار سے جو ہے وہ تصرف کر لیتے ہیں اور مطلب ہے کہ ان میں اختصار کر لیتے ہیں، اور یہ جو ہے جو صاحب بصیرت محدث ہے اس کے لیے جو مطلب کہ یہ جو ہے وہ روا ہے کہ وہ اپنی اجتہادی صلاحیت کے لحاظ سے جو ہے حدیث کا پورا جز جو ہے پوری حدیث کو روایت کرے یا جزء حدیث روایت کرے، تو یہ محدثین میں جو ہے ہوتا چلا آیا ہے، اور امام بخاری رضی اللہ عنہ جو ہے اسی روش پر جو ہے وہ گامزن ہے۔ تو اب یہاں پر یہ ہے کہ وہاں تو یہ کہا فمن كان فهجرته الى الله ورسوله ومن كان هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، تو بظاہر یہ لازم آتا ہے لگتا ہے کہ شرط اور جزا جو ہے متحد ہیں، اور شرط و جزا کا متحد ہونا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، تو مطلب یہ کہتے ہیں کہ یہ شرط و جزا جو ہے مطلب کہ صورتاً ظاہری طور پر جو ہے متحد ہے لیکن حقیقت میں متحد نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس کی ہجرت اللہ رسول کی طرف ہو، جس کی ہجرت اللہ رسول کی طرف جو ہے نیت کے اعتبار سے ہو، تو قبولیت کے لحاظ سے اس کی ہجرت اللہ رسول کی طرف ہے، یعنی اللہ رسول کی طرف جو ہے اس کی ہجرت جو ہے مقبول ہے، ہجرت ہو مقبولت۔ اب یہاں پر یہ کہا کہ فمن كانت هجرته الى امرأة، جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہو یا مال کمانے کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف جو ہے اس کی ہجرت ہو، تو وہاں پر جو ہے اللہ رسول کا نام جو ہے لیا، شرط میں بھی اور جزا میں بھی جو ہے ان دونوں کا ان کا نام جو ہے دہرایا، اور یہاں پر جو ہے شرط میں تو عورت کا نام آیا، مال کا نام آیا، دنیا کا نام آیا، اور یہاں پر جو ہے جب جزا آئی تو وہاں پر جو ہے نام نہیں لیا بلکہ ضمیر استعمال کی۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ رسول کا نام بار بار لو تو برکت والے، برکت ہے، اس میں لذت ہے، اور دنیا اور عورت جو ہے یہ ایسی چیز ہے کہ ایک دفعہ اگر ضرورتاً ذکر کر دیا تو پھر دوبارہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے اعراض کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پر یہ حضور نے جو ہے ایک دو قاعدے یہاں پر بیان فرما دیے، انما الاعمال بالنیات،
اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے. اس سے ہمارے فقہا نے جو ہے یہ قاعدہ لیا کہ الامور بمقاصدها، کہ اعمال کا اعتبار اور احکاموں کا اعتبار جو ہے ان کے مقاصد سے ہوتا ہے. جیسی نیت ہوگی ویسے ہی مطلب ہے کہ کام کا حکم ہوگا. اگر نیت اچھی ہے تو کام اچھا ہے، نیت بری ہے تو بظاہر اچھا کام بھی جو ہے وہ برا ہو جائے گا. بظاہر اچھا کام بھی جو ہے مطلب ہے کہ وہ برا ہو جائے گا، کیونکہ کام جو ہے وہ نیت کے جو ہے تابع ہوتا ہے. ایسے ہی مطلب ہے کہ مباح کہ جو مطلب ہے کہ جائز ہے اس کا کرنے میں کوئی مطلب ہے کہ عذاب نہیں ہے، اور نہ کرنے میں جو ہے کوئی مطلب ہے کہ نہ کرنے میں ثواب ہے اور نہ کرنے میں کوئی مطلب ہے کہ عذاب ہے. اگر مباح کو اچھی نیت سے کرو تو ثواب ملے گا، اور مباح کام کو جو ہے اگر بری نیت سے کرو تو عذاب کے مستحق ہو گئے. تو بہرحال یہ جو ہے، اور ایک جو ہے دوسری جو ہے یہاں پر انما لامرئ ما نوی، یہاں پر مطلب ہے کہ تاکید بھی ہے. جو اصل کلی پہلے بیان ہوئی اس کی جو ہے تاکید بھی ہے، اور حضور کا معاملہ تو ایسا ہے کہ محض جو ہے وہ مطلب ہے کہ تاکید کا تو مطلب یہ ہے کہ کسی مضمون کو دوبارہ جو ہے دوہرا دینا، جبھی تو تاکید ہوگی. ہاں، تو حضور کا معاملہ جو ہے یہ نہیں ہے کہ صرف جو ہے وہ تاکید ہو اور اس کے اندر جو ہے کوئی دوسرا فائدہ نہ ہو. حضور کا معاملہ تو یہ ہے کہ حضور کا کلام جو ہے وہ افصح الکلام ہے، سارے کلاموں میں جو ہے فصیح تر کلام ہے، اور ایسا کلام ہے کہ کلام میں مطلب ہے کہ جملے کم ہیں لیکن اس کے اندر جو ہے مطلب ہے کہ معانی کا سمندر ہے. جس کا جیسا علم ہے ویسے ہی مطلب ہے کہ اس سے جو ہے وہ موتی اور اس سے فوائد جو ہے وہ نکال سکتا ہے. تیرے آگے یوں ہے دبے جچے عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے. سبحان اللہ. تو اب یہاں پر یہ ہے کہ تاکید بھی کی اگلے جملے سے، اور اس میں جو ہے دوسرے معنی کا بھی افادہ فرما دیا کہ انما لامرئ ما نوی، ہر شخص کے لیے وہی ہے جو مطلب ہے کہ اس نے نیت کی. تو اس سے ایک تو پتہ یہ لگا کہ عمل جو ہے وہ نیت کا تابع ہے، اور عمل کا دار و مدار جو ہے نیت پر ہے. اور دوسرا معنی اس سے یہ پتہ لگا کہ ابھی تم نے عمل کرنے کی جو ہے تمہاری نوبت نہیں آئی ہے، کوئی مانع جو ہے پیدا ہو گیا اور تمہاری سچی نیت تھی کہ تم عمل کرو گے، لیکن کوئی مانع پیدا ہو گیا تو کہتے ہیں کہ تم نے جو نیت کی ثواب ہو جائے مل گیا. اسی لیے جو ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، اگرچہ محدثین نے یہ کہا ہے کہ اس حدیث کے سند میں جو ہے کلام ہے، لیکن اس حدیث کا معنی جو ہے وہ اس سرکار کے اس جملے سے جو ہے، اس حدیث صحیح کے جملے سے جو ہے اس معنی کی تائید ہوتی ہے کہ آج کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت کی فاتحہ اور ہمارے معمولات جو ہے وہ بھی جو ہے اسی کلمے سے جو ہے ثابت ہوتے ہیں. کیسے؟ کہتے ہیں کہ انما لامرئ ما نوی، ہر شخص کے لیے وہ ہے جو اس نے جو ہے نیت کی. تو لام جو ہے وہ اختصاص کا بھی فائدہ دیتا ہے، اور لام کے میں جو ہے مطلب ہے کہ تخییر بھی ہے. لام افادہ تخییر بھی کرتا ہے. لکا ان تفعل کذا، تو کیا مطلب ہے؟ تمہیں اس بات کے کرنے کا اختیار ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تمہیں اس بات کے کرنے کا اختیار ہے. اور لکا ھذا الکتاب، یہ کتاب خاص تمہاری ہے. لکا ھذا الدرہم، یہ درہم جو ہے خاص تمہارے لیے ہے، یعنی تم خاص اس کے مالک ہو. تو اختصاص کا بھی فائدہ دیتا ہے لام، اور جو ہے اختیار کا بھی فائدہ دیتا ہے. تو اب یہاں پر یہ ہے کہ انما لامرئ ما نوی، ہر شخص کے لیے جو ہے مطلب ہے کہ وہ ہے جو اس نے نیت کی، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کے لیے جو ہے اس کی نیت کا ثواب جو ہے اس کے لیے جو ہے مطلب ہے کہ خاص ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر شخص کو جو ہے اپنے عمل منوی میں اختیار ہے. چاہے تو اس کا ثواب اپنے لیے رکھے یا چاہے تو دوسرے کو دے دے. سبحان اللہ. اور ثواب میں اللہ کے جو ہے کوئی کمی نہیں ہے. اب وہابی صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اور ان کے نزدیک جو ہے یہ ہے کہ
فلاں کو فائدہ نہیں پہنچتا، اس کو فلاں کو نہیں پہنچتا، فلاں کو نہیں پہنچتا، اور یہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کتاب یہ جو ہے آپ نے نماز کوئی نیکی کی، قرآن پڑھا، یا آپ نے جو ہے صدقہ کیا یا خیرات کی، تو وہ جو ہے اس کے منکر کیوں ہیں؟ اس لیے منکر ہے اس لیے کہ پہلے اب گروہ معتزلہ جو تھا، معتزلہ کا گروہ جو تھا وہ اس بات کا قائل تھا کہ کسی کی نیکی کا فائدہ جو ہے دوسرے کو نہیں پہنچتا. اسی لیے جو ہے در مختار میں جو ہے یہ فرمایا کہ اصل کلی یہ ہے کہ ہر شخص کو جو ہے آدمی کو ہے اپنی عبادت میں جو ہے فنی ہو یا مطلب ہے کہ مالی عبادت ہو، اس میں اس کو جو ہے یہ اختیار ہے کہ اس کا ثواب جو ہے وہ اپنے لیے رکھے یا دوسرے کے لیے جو ہے اس کا ثواب کو کر دے. اب اس کے بعد لکھ کر کے کہا وقد افصح الزاہدی عن اعتزالہ ہونا، کہ زاہدی جو ہے نے جو ہے باب الحج عن الغیر میں مطلب یہ ہے کہ اس کا جو ہے مطلب ہے کہ اس کا جو انکار کیا، تو کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ زاہدی نے اپنا جو زاہدی جو حنفی مذہب میں اس کی روایت جو ہے مطلب ہے کہ لی جاتی ہے، اور لیکن وہ خفیہ طور پر معتزلی تھا، اپنی اس نے بد مذہبی اعتزال اس نے جو ہے وہاں پر ظاہر کر دیا کہ جو ہے دوسروں کو جو ہے اپنے کام کا فائدہ پہنچانا جو ہے وہ اس کے نزدیک جو ہے مطلب ہے کہ چونکہ صحیح نہیں تھا، تو اس نے وہاں پر جو ہے کچھ ایسا کلام کیا، تو حضرت امام صاحب در مختار نے یہ وہاں پر تنبیہ کی. تو یہ معتزلہ کا جو ہے فضلہ خار یہ وہابی ہے. اب یہ کہتا ہے کہ فاتحہ پڑھنے سے جو ہے مردوں کو کیا فائدہ، اور فاتحہ پڑھنے سے جو ہے یہ کرنے سے کیا فائدہ، اور فاتحہ کا جو ہے مطلب ہے کہ انکار کرتا ہے اور فاتحہ کو جو ہے ناجائز و حرام کہتا ہے. تو اب بتائیے کہ ان کی مت ماری گئی کہ فاتحہ جو ہے وہ کس چیز کا نام ہے؟ فاتحہ قرآن شریف پڑھتا ہے آدمی، فاتحہ پڑھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مطلب یہ ہے کہ کچھ کھانا وغیرہ ہوتا ہے، وہ اس پر مطلب ہے کہ وہ کھانا پکاتا ہے اور کھانے پر مطلب ہے کہ وہ پڑھتا ہے اور پھر کھانا کھلاتا ہے. تو میں پوچھتا ہوں کہ کھانا کھلانا حرام ہے یا فاتحہ پڑھنا حرام ہے یا قرآن پڑھنا حرام ہے؟ کون سا کام حرام ہے؟ اور یہ سب کام جو ہے مطلب یہ کہ تنہا جو ہے یہ سب کام نیک ہیں، اور نیکوں کو ہم نے ملا دیا تو ہم مطلب ہے کہ نتیجہ جو ہے حرام ہوگا کہ یا مطلب ہے کہ اور اچھا ہو جائے گا. ہاں، اسی لیے جو ہے حضرت امام غزالی یہ فرماتے ہیں کہ جب کہ مباحات تنہا جو ہے مطلب ہے کہ جتنے مباحات ہیں، جتنے جائز کام ہیں، وہ سب مطلب یہ ہے کہ وہ اکٹھا ہو جائیں تو ان کا مجموعہ جو ہے حرام کیسے ہوگا؟ وہ تو حلال رہے گا. لیکن یہ ان کی عجیب مت ہے کہ قرآن پڑھنے سے روکیں، فاتحہ پڑھنے سے روکیں، صدقے سے روکیں، خیرات سے روکیں. یہ جو ہے اس حدیث سے پتہ لگا کہ آپ کو جو ہے آپ کے عمل منوی میں جو ہے اختیار ہے، چاہے آپ اس کو اپنے لیے رکھیں یا دوسرے کے لیے کریں. اور امام عینی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے یہاں پر ایک حدیث جو ہے وہ یہ روایت کی اپنی شرح عمدۃ القاری میں کہ اس کا مضمون یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے کہتا ہے کہ فلاں بندے کے لیے فلاں نیکی لکھ لو. تو ان کے صحیفہ اعمال میں تو ہوتی نہیں ہے، وہ تو وہی لکھتے ہیں کہ جو اس نے جو ہے کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ بار الہ یہ کام اس نے کیا تو نہیں، اب تو فرما رہا ہے کہ یہ نیکی لکھ لو، تو اس نے کیا تو نہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ اس نے جو ہے اس کام کو کرنے کی نیت کی. سبحان اللہ. تو اس سے پتہ لگا کہ مومن کی نیت جو ہے اس کے عمل سے جو ہے مطلب کہ وہ بہتر ہے، اور نیت سے جو ہے کبھی جو ہے وہ مطلب ہے کہ عمل کرنے کی نوبت نہ آئے تو اس کا جو ہے مطلب ہے کہ ثواب مل جاتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. چند احادیث جو آئی ہیں اس کا بھی میں نے مضمون بیان کر دیا، اور یہ حدیث آپ نے پڑھ کر کے سنا دی، اور میں آپ لوگوں کو اس کی اجازت دیتا ہوں.